ایک ہے ذبح اور ایک ہے نہر. اونٹ کو کیا کرتے ہیں؟ نہر ہے. نہر کا طریقہ ذہن میں تو ہے، دیکھا ہے نا اونٹ نہر کرتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں. مثال اس سال مثال وہ تیز چھری ہوتی ہے، چھری یا کوئی ہاں بہت لمبی چھری نا وہ تیز، وہ یہاں پر نا سینے سے اوپر نا اس کے اوپر مارتے ہیں تو پھر وہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پھر یعنی اونٹ ہے تو اس کی ذرا جان آسانی سے نکل جاتی ہے. ذبح ہے، ذبح تو اور جانوں کو نہیں ذبح ہے، اونٹ میں نہر افضل ہے. یاد رکھیں اسی سے العالم النحریر. نحریر کسے کہتے ہیں؟ نحریر العالم النحریر کا ہوتا ہے. بعض کتابوں کے شروع میں جو مصنف ہیں یا محشی ہوں گے العالم النحریر. نحریر یہ بھی نہر سے ہے، نہر سے ہے. نہر کہتے ہیں جانور کو ذبح کر کے یا نہر کر کے اس کی رگوں کو ظاہر کرنا. ہاں اس کی رگوں کو واضح کر دینا، رگ کھل جاتی ہے نا اس میں. تو عالم نحریر اس عالم کو کہتے ہیں، اس پختہ اور مضبوط عالم کو کہتے ہیں جو ہر مسئلے کو کھول کھول کے بیان کرے، واضح کر کے بیان کرے. عالم نحریر یاد رکھنا. اس مضبوط اور پختہ عالم کو کہتے ہیں جو ہر مسئلے کو کھول کھول کر بیان کرے، واضح کر کے بیان کریں. عالم النحریر نہر سے ہے. نہر کا معنی ہے نہر کو بھی نہر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی رگیں کھل جاتی ہیں، رگیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. ایسی ذبح میں بھی ہوتا ہے. اونٹ میں نہر ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کا حصہ وہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور رگیں کھل جاتی ہیں. آگے چلیں. اس سے جوڑ رکھا ہے ہم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. وہ دکان کو نہیں چھڑواتی، دکان میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. کھیتی باڑی کو نہیں چھڑواتی، کھیتی باڑی میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. آپ دیکھیں قربانی کے موقع پر اب جانور ہیں، ہم نے قربانی کا اللہ تعالیٰ کا حکم انہیں پورا کرنا ہے، لیکن اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کتنے اللہ نے اپنے بندوں کو ان جانوروں کی خدمت میں لگا رکھا ہے. کتنے لوگ ہیں سال بھر وہ جو ہے وہ جانوروں کی پرورش کرتے ہیں، ان کو چارہ ڈالتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور پھر قربانی کے موقع پر پھر وہ یہاں جہاں بھی قربانی کا موقع ہوتا ہے وہاں آس پاس جمع ہو جاتے ہیں. آپ جا کر خرید لیتے ہیں. اور ہماری قربانی کے حکم میں بھی پتہ نہیں کتنی بھائیوں کی محنتوں کا دخل ہے، تب جا کر ہم یہ فرض ادا کرتے ہیں. چھوٹے بیٹے ہیں میرے محمد عمیر، وہ اونٹ کو نہر کرنے لگے تو پہلے ذبح تو خیر وہ کر لیتے ہیں، میں نہر کرتا ہوں. نہر تو ان سے پھر وہ اچھی طرح لگی نہیں، وہ خون پوری طرح نکل تو رہا تھا لیکن پھر جو ماہر تھے انہوں نے پھر دوبارہ پھر وہ نظام مارا، وہ چھری ماری اندر، تو پھر وہ خون کھل کے نکلا ہے باہر. نہیں دیکھو ہر چیز کے ماہر ہوتے ہیں، ہر کام کے ماہر ہوتے ہیں. لکل فن رجال یعلمون. اللہ تعالیٰ اپنی اللہ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے پہ رکھے. بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھے، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ کی رحمت سے بانٹیں گے. جزاک اللہ.
جانور سے کسائی کو اجرت دے سکتے ہیں؟ کسائی کو نہیں ہے نا، نہیں قربانی کا گوشت وغیرہ بطور اجرت نہیں دے سکتے ہیں، اجرت اپنے علیحدہ دیں گے ان کو ہیں۔ آگے چلیں گے، کوئی جل وغیرہ ہے، کوئی ہے جو کپڑا ڈھانپ جل کہتے ہیں جو اوپر کی چادر جو ڈھانپ دیتے ہیں، وہ سب کا خیرات کر دیں۔ آگے چلیں، مزدلفہ سے جب مینا میں آئیں گے تو وہاں 3 کام کرنے ہیں۔ کون کون سے 3 کام؟ سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، رمی پہلے دن جمرہ عقبہ جو آخری نمبر پر ہے، وہ وہاں جمرہ عقبہ ہمارے لوگوں کے عرف میں معروف عرف میں وہ اس کا نام یوں پکارے گا، بڑا شیطان جمرہ عقبہ، تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے بڑا شیطان، لیکن لوگوں کا عرف ہے شیطان دوسرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے دھیان سے۔ اور وہاں فارسی میں لکھا ہوتا ہے، فارسی میں بزرگ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بزرگ کا معنی ہے بڑا یاد، راہ بزرگ کا معنی ہے بڑا راستہ، تو وہاں فارسی میں لکھا ہوتا ہے بزرگ شیطان شاید آپ نے پڑھا ہوگا، شاید فارسی میں یوں لکھا ہوتا ہے بزرگ شیطان، اردو میں تو لکھا ہوتا ہے نا بڑا شیطان، فارسی میں لکھا ہوتا ہے بزرگ شیطان۔ تو بھائی وہ بزرگ ہمارا نہیں یاد نا، یہ وہ فارسی کا لغوی معنی مراد نہیں، بڑا شیطان، بزرگ بڑے کو کہتے ہیں۔ تو پہلے دن آپ نے جمرہ جب مزدلفہ سے مینا میں آئیں گے تو پہلے دن وہاں پر جمرہ عقبہ، اس کو جمرۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، جمرۃ الکبریٰ پہلے رمی کرنی ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے قربانی کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر حلق کرانا ہے۔ تو ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان تینوں میں ترتیب ضروری ہے۔ ہم تو پہلے کیا کریں گے؟ پہلے رمی کریں گے، رمی کے بعد قربانی، اور قربانی کے بعد حلق یاد۔ یہاں پہ جو لکھا ہوا نا حدیث میں لکھا ولا حلق، امن حلق، کہ جس نے ذبح سے پہلے حلق کروا لیا لا حرج، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہاں پر حرج مدفوع وہ حرج کے جو اٹھا لی گئی ہے، حرج مدفوع سے مراد گناہ ہے، مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں ہے، لیکن باقی جو ہے وہ دوسری حدیث ثابت ہے کہ دم دینا پڑے گا۔ یاد رکھنا یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی غلطی سے کوئی تقدیم تاخیر ہو گئی تو اس کے اوپر گناہ تو نہیں، یعنی حرج سے مراد یہاں پر حرج وہ حرج جو اٹھا لی گئی ہے مدفوع، حرج مدفوع سے مراد گناہ ہے، یعنی گناہ نہیں ہوگا۔ باقی ہے کہ دوسری حدیث یہ ثابت ہے کہ اس کے اوپر صدقہ ہو گیا ہے، یعنی اس کو دم دینا پڑے گا۔ ہاں دم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ پیچھے بھی روایت گزری ہے تو بہن بات ہے نا، میں کر رہا تھا ہمارے حرم مفتی الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں یہ آج کل بینک کے ذریعے قربانی کی تشہیر کی جاتی ہے، بینک کے ذریعے قربانی لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو حاجی حضرات بینک کے ذریعے قربانی کرتے ہیں تو وہ پھر وہاں پر پھر اب وہاں پر یعنی ہزاروں قربانی ہوتی ہیں،
اور ان کو ایک ہی وقت دے رکھا ہوتا ہے، ایک ہی وقت دے رکھا ہے۔ بعض کو نا ہر کسی کو مثلا کسی کو کتنے میں اگر کب سے شروع کرتے ہیں تو قربانی تو شروع ہو جاتی ہے، مثلا میں مثال کا تو کسی کو 12 بجے کا، کسی کو 4 بجے کا، کسی کو ہے قربانی ہوتی رہتی ہے، لیکن آخر جو وقت دیا ہے اس میں تو ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں قربانی ہوتی ہے، تو اس میں تقدیم تاخیر کا بھی اندیشہ ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ وقت پر ہی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہوئی ہو، اس لیے پھر ہمارے مفتی الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ کسی بینک کی تشہیر کی وجہ سے چونکہ ابتلاء عام ہے اور اس میں بہتر ہی خود قربان جا کر ذبح کریں، لیکن اگر کوئی بینک کی ہے تشہیر والا اور اس میں قربانی کر لی ہے یا دے دی ہے تو پھر وہ صاحبین کے قول پر حد نے فتویٰ دیا، صاحبین کے نزدیک یہ ترتیب سنت ہے، اگر ہم تو لہذا اس کے اوپر فدیہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے اوپر دم نہیں ہوگا، یعنی دم دینا واجب نہیں ہوگا، اور ادا کر دے تو ادا کرنا مستحب ہے لیکن اس کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا۔ یہ ہر مفتی الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا جو فتویٰ کتاب میں جو ہے انہوں نے یہ ہے تو یہ لکھی ہے الحمدللہ۔ یہاں پر ہے ہر مفتی الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی یہاں کسی کے پاس میں ہر مفتی الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں جو حج کے مسائل پر ایک کتاب تھی، وہاں تو میں آج ہی پڑھ کر سنائی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ چلو انشاءاللہ بھائی کے ذہن میں آگے بڑھنا ہے، ان 3 چیزوں میں ترتیب ہے۔ پہلے کیا کرنی ہے؟ پہلے جب وہاں پر مینا میں پہنچ گئے تو پہلا کام یہ ہے کہ پہلے آپ نے سب سے پہلے رمی کرنی ہے۔ رمی کے اندر بھی میں نے کیا ہے، اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کچھ آسانی ہو گئی ہے، اب جو رمی جمرات کئی منزل 4 منزلہ بن گئی ہیں، 4-5 منزلہ ہیں مہاراج ہیں، پہلے تو صرف 2 منزلیں ہوتی تھی، ایک نیچے اور ایک اوپر ہوتی تھی، مثلا 2 منزلیں۔ اور پہلے بھی آپ نے دیکھا جائے شروع میں جب ہم حج کرنے کے لیے اس کو ستون کھڑا ہوتا تھا، ستون دیکھا، ستون بھی آپ نے دیکھا، اس وقت وہ ستون کھڑا ہوتا تھا اور بہت سے حادثات بھی پیش آتے تھے ان دنوں میں، حادثات بھی کافی پیش آتے تھے۔ وہ عام ہمارے گرو صاحب مولانا عبدالرحمٰن رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں حج کے سفر پہ جا رہا تو ان دنوں میں نا کچھ حج کے سفر میں کوئی حادثات کے واقعات بھی یعنی ہر سال کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، یعنی ہر سال ہی اکثر سال میں کوئی نہ کوئی پیش آ جاتا ہے رش کی وجہ سے۔ تو مجھے حضرت مولانا عبدالرحمٰن رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا ہے اور حج کے سفر کا بدلا ہے تو پھر فوراً ایک جملہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک افضل ہے، مکہ مکرمہ میں ایک افضل ہے، اس سے نہیں ملنا ہے، مکہ مکرمہ میں ایک افضل ہے، اس سے نہیں ملنا آپ نے۔ میں پریشان ہوں، کون ہے وہ، کون سا آدمی افضل ہے؟ مکہ مکرمہ میں ایک افضل ہے، اس سے نہیں ملنا، ان کا اپنا انداز نہ سمجھا۔ بعد میں مجھے فرقان مفتی شہید عبید صاحب ساتھ کھڑے ہونے الگ بندہ کہنے کا مطلب یہ کہ رمی کرتے ہیں جمرات کو پہلے دن، افضل وقت اس کا ہے طلوع، یعنی کیا کہتے ہیں زوال سے پہلے پہلے رمی کرنا، زوال سے پہلے پہلے رمی کرنا وہ افضل وقت ہے۔ تو جب تو اس میں پھر اکثر لوگ بیچارے وہ ہوں نا وہ رمی کرنے کے لیے اس میں رش ہو جاتا ہے، ہجوم ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر حادثے بعض دفعہ صورت پیش آ جاتی ہے۔ اب تو خیر نہیں، لیکن پہلے کافی یہ پیش آتی ہے صورتیں میں، اور میں افضل سے نہیں، مطلب یہ ہے کہ افضل وقت میں رمی نہیں کرنی ہے، یعنی اپنا مسئلہ نہیں، یعنی رمی کا جو وقت ہے وہ تو یعنی یوں کہہ رہے فجر کی اذان تک وقت ہے، اور کوئی عذر ہو تو پھر تو کراہت بھی نہیں جاتا۔
یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کا یعنی زوال تک تو افضل وقت ہے، اور زوال سے لے کر آگے غروب شمس تک ہے یہ مباح ہے، پھر آگے پھر یعنی کوئی عذر نہ ہو پھر مکروہ ہے، کہ عذر ہو کوئی عارضہ ہو جائے۔ آج کل تو خیر محسوس ہوتے ہیں ہمارے فرماتے اب تو یعنی سب کے لیے عذر ہے، ہم کوئی کسی وقت بھی کر لیں، اب کو کراہت نہیں آتا میں وارد ہوتے ہیں، ہاں بحال آگے ہیں اور ہمت ہو تو اول وقت میں یعنی صبح کے وقت میں کر لیں، ورنہ پھر اللہ کا شکر ہے کچھ سالوں سے اللہ نے مجھے بھی توفیق دی الحمد للہ، یعنی زوال سے پہلے ہم کرنے کی توفیق عطا فرما دی، لیکن پہلے ہمت نہیں ہوتی تھی اللہ نے، پہلے یعنی بلکہ اثر قریب ہی جانا ہوتا تھا ہم پھر اثر ہاں اچھا ہاں زوال یعنی زوال کے بعد پہلے دن تو کھول دے، پہلے دن میں نہیں کھولتے، ہاں ٹھیک ان کے پھر وہ وقت مقرر کر رکھے انہوں نے، وہ اس میں پھر وہ خاص اپنے ہر ایک کیم کا وقت ہوتا ہے اس کے حساب سے۔ بہرحال اللہ پاک اللہ آپ سب کو اللہ حج عمرے کی اللہ مقبول حاضی نصیب فرمائے، انشاءاللہ پھر یہ سارے مسائل کھلتے ہیں وہاں پر۔ باقی رہا یعنی ان تین چیزوں میں ترتیب ہے، میں نے کیا نا اگر کوئی بینک کی تشہیر کی وجہ سے اگر کوئی بینک میں انہوں نے رقم جمع کرا دی ہے اور انہوں نے ایک وقت وہ دیا ہوا ہے، اگرچہ اس میں امکان ہے، یہ بھی امکان ہے کہ شاید اسی وقت میں ہو جائے اور یہ بھی ہے کہ بعد میں ہو، تو اس میں تقدیم تاخیر کا امکان ہے لیکن اس لیے پھر چونکہ یہ عموماً بلوہ ہے، ابتلاء عام ہے، بہت سے لوگ بیچارے اس میں مبتلا، تو اس لیے پھر صاحبین قول کے فتویٰ دیا گیا، تو ان کے نزدیک یہ ترتیب سنت ہے، لہذا تو اگر یہ ترتیب اگر رہ جائے ترتیب میں ہے رہ جائے تو پھر اس کے اوپر دم نہیں ہوگا، ہاں صدقہ ہے اس کے اوپر دم نہیں ہوگا، صدقہ نہیں، دم ادا کرنا مستحب ہے، اگر ادا نہ کر سکے تو گنجائش ہے۔ آگے چلو آپ کہاں سے چلو میں یہاں حرج سے مراد کیا ہے؟ حرج مدفوع یعنی جو حرج دور کی گئی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ گناہ ہے، تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، باقی ہیں ہاں، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ حرج ساقط نہیں ہے، یعنی کیا مطلب اس کے لیے فدیہ دینا پڑے گا، یعنی دم دینا پڑے گا۔ حرج جو مدفوع ہے اس سے مراد گناہ ہے، جو اس کو ہے گناہ نہیں ہوگا ہے، ہاں یہ حرج مدفوع آخرت کے اعتبار سے ہے کہ آخرت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے مرفوع نہیں، دنیا میں اس کے اوپر دم واجب ہوگا نہیں۔ آگے چلیں ہماری دلیل یہاں حاشیے میں لکھی ہوئی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من قدم شیئا من حجہ من حجہ وأخرہ، کوئی آدمی اپنے حج کے افعال میں سے کسی شے کو مقدم کر دے یا مؤخر کر دے، فلیحرق لذالک دما، بس چاہیے کہ اس کے لیے اس تقدیم تاخیر کی وجہ سے وہ خون بہائے، یعنی دم دے اگر ہے، ہاں عجیب بات، یہ ہماری یہ ہے حدیث میں آگے ہم ان حضرات باحضرات جن کے ہاں ترتیب نہیں، ان کی دلیل ہے حدیث کی، ابھی آپ نے پڑھی آپ نے کہ کوئی تقدیم تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ حرج کس اعتبار سے؟ یہ آخرت کے اعتبار سے ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں پھر دم دینا پڑے گا اس کو۔ آگے چلیں
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قلت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حرج اسرے سے موڑنا اور باقی مشین کے ساتھ بال کٹوانا یہ بھی قصر میں داخل ہے. مشین سے بال کٹوانا یہ بھی قصر میں داخل ہے. مجھے پہلے معلوم نہیں تھی چیزیں. مجھے حج کے سفر میں ہوئی ایک دفعہ جامع شفیع کے شیخ الحدیث مولانا سیف الرحمن صاحب برکات ڈالیہ ان کے گھر پر حاضری ہوئی. ان کے گھر پر حاضری ہوئی تو حضرت نے پھر کھانے سے پہلے کچھ حاجی حضرات کی دعوت فرمائی. اس میں مجھے ان کے گھر میں حاضری کی ساتھ بخشی تو اس میں پھر کھانے سے پہلے کھانا شروع کرنے سے پہلے بیان فرمایا. تو بیان پھر یہ فرمایا کہ جو مشین سے بال کٹوانا ہے یہ بھی قصر میں داخل ہے. قصر میں اور پھر یاد رکھنا یہ بھی مسئلہ ہے شاید بتلایا ہوں. یہ کیا کریں بھائی اللہ کے بندوں کو حکم کس نے دے دیا ان کو نہ کروں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کس سے کسی کا ہے بس دیر رکھ دو جہاں آپ نہ ڈالو ریزن میں وہاں لگا دو جہاں لگا وہ بیٹا وہ لگا دو بیٹا زیادہ کچھ نہیں کرنا. وہاں گھر ٹھہرتا ان کی والدہ کا ذکر ہے. یہاں پر بس بچے ہیں اچھل کو تو رہتی ہے ان کی آکنا صاف سے بچاری بھیج دیتے گا وہاں کچھ ہم سکون سے ذرا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو بہرحال مشین سے بال مشین یہ کس میں داخل ہے؟ یہ قصر میں داخل ہے. اور بال کا جو قصر ہے نا قصر یہ بھی شاید بتلایا تھا. بال قصر کب کروا سکتے ہیں؟ اس کے لیے یار کم از کم ایک پورا بال ہو جائے گا. ایک پورا بال ہوں ایک پورا بال کم از کم ایک پورے کے برابر بال ہوں تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں. اس سے کم بال ہوں تو پھر قصر نہیں کر سکتے. پھر حلق کرنا ضروری ہے اور حلق کی فضیلت بھی زیادہ ہے. اور یار 3 دفعہ آپ نے پہلے مقصرین کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی بخش کی اور حلق کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہم ارحم المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ قال اللہم ارحم المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ قال والمقصرین. المقصرین کے لیے 1 مرتبہ اور حلق کرانے والوں کے لیے 2 یا 3 مرتبہ دعا فرمائی آپ نے. ایک روایت میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے. محلقین کے لیے 3 مرتبہ آپ نے بخشی کی دعا فرمائی رحمت کی دعا فرمائی اور مقصرین کے لیے 1 مرتبہ. مسئلہ ذہن میں آ گیا. اگر مشین سے بال کٹوانا یہ کس میں داخل ہے؟ یہ بھی قسم ہے. ایسے جیسے کینچی سے بال کترنا ہے اور قصر کے لیے ضروری ہے. قصر کے لیے کم از کم بال 1 پورا ہو جاتا ہے. 1 پورے کے برابر بال ہوں. بال کم از کم 1 پورے کے برابر ہوں. اگر اس سے کم ہوں گے تو پھر وہاں قصر نہیں ہوگی اور پھر آپ نے قصری کرنی ہے. یعنی بال چھوٹے ہوں تو پھر وہاں قصر وہاں حلق ضروری ہے. وہاں پر چلو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کو کچھ مسائل ایسے ہیں یہ حج کے سفر سے سامنے آئے گا. حالانکہ کتابوں میں پہلے پڑھے تھے لیکن کھلتے نہیں تھے. جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے اپنے مبارک گھر کی زیارت سے نوازا. پھر الحمدللہ یہ حوال پیش آئے. پھر میں مدرسہ سولتے میں باقاعدہ بیٹھ سکتا وہاں جا کر کے. کئی سال میں مدرسہ سولتے میں دارالفتہ میں جا کر بیٹھ جاتا الحمدللہ. وہاں حاجی حضرات کے مسائل سنتا. یعنی حاجی حضرات اپنے مسائل ہمارے نئے مفتی صاحبان
ہر مفتی شیخ محمد سعد احمد قادری اللہ علیہ اور بھی ہمارے جو مفتی حضرات وہاں موجود ہوتے ہیں، انہیں سوال کرتے ہی ہر رات جواب دیتے، ہم سوال جواب سن کر اپنے حج کے مسائل کو تازہ کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہیں لیکن دنیا کے اعتبار سے یہ حرج مدفوع نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں فدیہ دینا پڑے گا، اور دوسری حدیث کی وجہ سے آگے چلیں۔ فرمائے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام سے پوچھا ختمنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، یعنی عید کے دن مینا میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور بعض روایت میں ہے کہ میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں پر آپ نے یہ سوال کیا۔ قائد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے خطبات میں میدان عرفات میں آپ نے اپنے پیارے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہاں پر ہے ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ عرفہ کا دن، یہاں یوم النحر کا ہے نا، لیکن وہاں پر اگر عرفہ کا دن ہو تو پھر وہاں اوپر بھی لکھا ہے سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بعرفات، عرفات میں بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال دونوں روایتیں ہیں، میں قائد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، وہ جو خطبات میں روایت ذکر ہے اس میں میدان عرفات کی خطبے کا ذکر ہے، تو وہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا، کون سا دن ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ عرفہ کا دن، اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اور کون سا شہر ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ مکہ مکرمہ ہے۔ سب نے جواب میں کیا کہا؟ جواب میں کیا کہا؟ اللہ و رسولہ عالم ہے، اللہ و رسولہ عالم، یعنی اپنے علم کی نفی کر دی۔ مقصد یہ تھا آج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس دن کا، اس شہر کا اور اس مہینے کا کوئی اور نام آپ کی زبان مبارک سے نکلے گا تو ہم پہلا نام بھلا دیں گے، وہ نام لیں گے جو حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ الحمدللہ، ہاں یہ پھر الحمدللہ اللہ ان کے رسول کے علم کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیا، ہمیں کچھ نہیں آ رہا معلوم ہے، حالانکہ معلوم تھا، سب کو معلوم تھا کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے، سب نے جواب میں ہی کہا اللہ و رسول عالم۔ مقصد یہ تھا کہ آج اگر آپ کی زبان مبارک سے اس شہر کا اس دن کوئی اور نام نکلا، ہم پہلا نام بتا دیں گے، وہ لیں گے جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ شاہد الغائب، آپ نے اعلان فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ ہیں، فلیبلغ الشاہد، فلیبلغ الشاہد الغائب۔ انہیں گھر میں تھا تو ارے اس انداز سے تو میں اب ہر ایک تم میں سے مبلغ اسلام بن جائے، بس یہ ہر ایک تم میں سے مبلغ، اس چاہیے کہ جو حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ آپ نے پھر اپنے پیارے صحابہ کرام سے پوچھا الا هل بلغت، الا هل بلغت، کہ میں نے اپنے رب کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے، اپنے پیارے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی رکھی کہ اللہ آپ گواہ رہیں آگے
اور پھر آگے آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں. جو حاضرین جو براہ راست مجھ سے دین کی باتیں، شریعہ کی باتیں، احکام کی باتیں، حج کے مناسک کی باتیں سننے والے ہیں، یہ غائبین تک پہنچا دیں. اور فرمایا فرب مبلغ اوالہ من سامع اوعام انسان، فرب مبلغ اوعام انسان، بہت سے مبلغ ایسے ہوتے ہیں جن تک دین کی بات پہنچائی جاتی ہے، وہ براہ راست سننے والوں سے بھی زیادہ اس بات کو یاد کرنے والے اور آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ استاد مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جامع شفیع کے محترم میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا، بڑی شفقت فرماتے ہیں. بعض دفعہ گھنٹہ پاس بٹھائے رکھتے، پھر کسی اور کو کمرے میں نہیں آنے دیتے تھے، اپنے بیٹوں میں کہتے آپ باہر چلے جاؤ. پھر وہ ذکر خیر شروع فرما دیتے ہیں. کبھی فرماتے آپ مبلغ ہیں، مبلغ، شاید آپ کے ذریعے یہ خیر کی باتیں آگے پہنچ جائیں. کیونکہ حضرت تو سفر نہیں کرتے تھے، اگر ہوں تو اپنے بس اپنے وہی اپنے بس گھر میں، وہ گھر کے ایک کمرے میں ان کو قیام تھا بس، یعنی کوئی بیانات کا سلسلہ بھی نہیں تھا کوئی. بس حسن زن کی بنا پر کئی فرماتے ہیں میں کہ آپ مبلغ ہیں، شاید آپ کے ذریعے میری یہ خیر کی باتیں آگے پہنچ جائیں. الحمدللہ ایسے یاد رکھنا، آپ حضرات مبلغ ہیں، یاد رکھنا. ہم نے جو براہ راست بات سنی شاید وہ ہمیں بھول جائے، اور جو آگے جو سننے والے ہیں وہ جن کو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ سننے والے سے بھی زیادہ اس بات کو یاد کرنے والے ہوں، محفوظ کرنے والے ہوں اور آگے پہنچانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بخیر کی بات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہہ دی آپ نے، اس سے کہاں پہنچتی ہے اللہ کو معلوم ہے. الحمدللہ کہاں ایک کو پہنچائیں، دو کو پہنچائیں، 100 کو پہنچائیں، لاکھ کو پہنچائیں، ان کے ہو ان کی رضا کے لیے انشاءاللہ. پھر وہ بات انشاءاللہ وہ اللہ دلوں تک اس کو پہنچاتے ہیں. الحمدللہ. ہاں آگے چلیں. شروع میں تو وہاں ایک ستون ہوتا تھا، ستون، تو عام لوگ سمجھتے کہ جو ستون ہے یہی شیطان ہے. جو کنکری مارتے تو اسی کا نشان لے کر مار رہے ہوتے ہیں، اسی کا نشان لے کر. وہ کسی کا لگتا ہے اور کسی کے بالکل اور آر پار ہو جاتا ہے، آگے جا کے دیتے ہیں کنکری. اللہ سب کو قبول فرمائے. بھائی اصل یہ ہے جو وہاں ارد گرد جو حوض بنا ہوا ہے، ہم نے وہ دیکھا، وہ پہلے شروع میں جو تھا جو ستون کے ارد گرد جو حوض بنا ہوا ہے بس اس میں ڈالنے ہیں اسے، یعنی وہ ایک نشانی ہے. جو ستون جو کھڑا ہوا ہے نا، اب تو خیر وہ دیوار کر دی انہوں نے، کافی لمبی دیوار کر دی ہے، پہلے ستون ہوتا تھا. پہلے ایک خان صاحب نے بڑے غصے میں آئے اور ستون کے اوپر چڑھ گئے. میں تم ہو شیطان ہو، مار رہے ہیں بارو اپنا غصہ نکال دیتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. بہرحال تو وہ جو ستون ہے یا کوئی دیوار ہے وہاں، وہ جمرہ کی دیوار ہے، وہ تو ایک نشانی ہے یا کہ نشانی. اصل یہ ہے کہ جو وہاں حوض بنا ہوا ہے بس اس میں کنکری ڈال دیں. اللہ کا شکر ہے میں نے پہلے کیا نا کہ اس وقت بھی ذرا الحمدللہ ہم ذرا شروع وقت میں ذرا مشکل تھا. تو پھر یہ ہے کہ ہم عصر کے بعد جاتے، بالکل قریب سے جا کر ہم آرام سے اگلے حصے جا کر آرام سے کر لیتے، کوئی مشکل نہیں پیش آتی. اللہ اپنی مہربانی ہے جب بھی ہے. اللہ جتنا عرصہ بھی اللہ کا شکر، ہمارا نے بڑی مہربانی فرمائی.
حالانکہ اس دوران کئی حادثات پیش آئے، بس اللہ نے فضل فرمایا، اس کی مہربانی سے اللہ نکال لی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیدل بھی کیے، اللہ نے ایک حج تو تقریباً پورا ہی پیدل کیا الحمدللہ، سب سارے منی مزدلفہ عرفات تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیدل ہی ہیں، اس ہمت تھی اللہ نے دے دی، واپسی پھر پیدل ہی ساری الحمدللہ۔ وہیں سے پھر لگ رہے، اب بھی اللہ کا شکر ہے بڑے ہیں، اکثر حاجی حضرات بہت سے باہمت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ بس اللہ ایک روحانی قوت سب کو عطا کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں نہیں ہم تو خیر کہتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ کمزور بیچارے الحمدللہ، لیکن بیچارے سب نے لمحے سے لو لگا رکھی ہوتی ہے، اللہ سے محبت کا تعلق۔ تو وہاں رمی کرنی ہے تو رمی ہے وہاں ہی ہے، اصلی ہے مینا سے جب آپ جائیں گے، مینا سے جائیں گے تو رمی کا خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی فرمائی آگے نہیں، اس انداز سے رمی فرمائی کہ دائیں طرف ہے، دائیں طرف مینا تھا اور بائیں طرف مکہ مکرمہ، دائیں طرف مینا اور بائیں طرف مکہ مکرمہ ہم اس انداز سے آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ دائیں طرف آپ کا مینا تھا اور بائیں طرف مکہ مکرمہ، آگے مکہ مکرمہ ہے نا، آگے سامنے وہ اگر سیدھا جائیں گے تو پھر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے آپ، اور کعبہ بھی اسی طرف ہے، خانہ کعبہ بھی اسی طرف ہے۔ باقی آپ ہندی اس طرف سے بھی رمی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن رمی ادا ہو جائے گی الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ایسا تھا کہ آپ نے جب رمی فرمائی تو بائیں طرف دائیں طرف مینا تھا اور بائیں طرف مکہ مکرمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یعنی جیسے ہم جا رہے ہوتے ہیں وہ سامنے دیوار ہوتی ہے، دیوار آئے گا وہ دیوار ہے، تو سیدھا آپ جا رہے ہیں، ایک آپ دائیں طرف چلے جائیں اور ایک ہے بائیں طرف آپ جائیں، تو جب بائیں طرف جائیں گے آگے جا کر تو پھر دائیں طرف آپ کے مینا ہو جائے گا اور بائیں طرف مکہ مکرمہ ہو جائے گا، تو پھر باہر رمی کا ایک یعنی ایک مبارک طریقہ یہی ہے الحمدللہ۔ باقی چاروں طرف سے رمی کر لیں، رمی ادا ہو جائے گی الحمدللہ۔ آگے چلیں رمی کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن ہے، یہ ہے بس وہ کنکری ہے بس، وہ یعنی کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو یا چنے کے دانے کے برابر یا اس سے کچھ بڑی ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ پہلے تو یہ کنکریاں کوئی ایسا بندوبست نہیں تھا پہلے، لیکن قدرتی طور پر ہی وہاں پر میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں مزدلفہ میں وہاں پر وہ موجود ہوتی تھیں اور حاجی حضرات وہاں سے اٹھا دیتے ہیں۔ پہلے یہ بھی تھا کہتے ہیں کہ جن حضرات کا حج قبول ہوتا تھا ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی تھی، اگر جن حضرات کا حج قبول ہوتا تھا پہلے تو کوئی بندوبست نہیں تھا کنکریاں اٹھانے کا، اگر جن حضرات کا حج قبول ہوتا ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی، اگر ہاں یعنی یہ تو قریب کے زمانے تک یہی سو، اب کچھ شاید سنا ہے وہ کچھ بندوبست کرتے ہیں اٹھانے کا، لیکن پہلے یہ نہیں تھا، اگر پہلے جن حضرات کا حج قبول ہوتا قدرتی طور پر ان کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ باہر آ کر کے اب بھی لگتا ہے کہ اب بھی وہ سلسلہ ہے موسیقی کا ہی، اب بھی اگر وہ ساری وہ ایک پہاڑ جمع ہو جاؤ تو ہیں اتنی کنکریاں ہوتی ہیں، لوگ لاکھوں ہزار کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت ان کا انتظام ہوتا ہے، لیکن اب بھی شاید ایسے ہی ہو گیا ہے کہ جن حضرات کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، غائب کر لی جاتی ہیں۔ دوسرے جمعے کی رمی ہو اس کے بعد دعا ہے بہرحال
پہلے دن تو جمع عقبہ کے بعد اور جمع کی رمی نہیں، ایک ہی جمع کی رمی، اس کے بعد پھر دعا بھی نہیں ہے نے ہر وہ جمرہ کہ جس کے بعد دوسرے جمرے کی رمی ہو اس کے بعد پھر دعا ہے محل آئے۔ پھر آپ دیکھیں گے وہاں پر بہت سے لوگ جمرات کی رمی کرنے کے بعد ایک طرف ہو کر وہاں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمرات ذوف تھا، بڑھاپا تھا، جمرات کی رمی کی اور حضرت تشریف لے جا رہے ہیں دعا کیے بغیر۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دعا ہاتھ اٹھانے کا نام ہے۔ میں اپنے گھر کے بیان میں سن رہا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، دل میں بھی کی جا سکتی ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اگر اٹھا لے تو وہ تو خیر دعا کی ایک علامت دعا اٹھانا بھی ثابت ہے حدیث شریف میں، لیکن بہرحال اگر دعا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ ہاتھ اٹھانا ایک دعا کی علامت و نشانی ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے الحمدللہ۔ اس میں بھی عجز و انکساری کا اظہار ہوتا ہے، لیکن دعا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب جمرے کی رمی کرنے کے بعد میں اب ذوق تھا تو حضرت آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو قدوری پڑھ رکھی وہ کہ جمرے کے بعد دعا ہے۔ شاہ صدر کی اگر جمرے کے بعد دعا میں نے دعا کا ذکر کیا، دعا کا ذکر کیا تو حضرت شاہ صاحب چلتے رہے، کہنے لگے دعا ہو گئی، میں کہا ہو گئی ہو گئی دیکھو دعا کے لیے نہیں، اگر چلو اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر لے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی اگر ہمارے بڑے حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ذوف ہے، کمزوری ہے، اگر وہ کون ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کر سکیں تو بس ان کا ان کی جو قلبی دعا ہے وہی کافی ہے الحمدللہ۔ ہاں دلی میں کیا کچھ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے اپنے گھر کو دیکھا کہ بعض دفعہ دعا میں نے بالکل بالکل خاموش کے دل ہی دل میں دعا کر رہے ہوتے، دل ہی دل میں اللہ سے مانگ رہے ہوتے الحمدللہ۔ دعا کے لیے زبان کا ہلانا بھی ضروری نہیں، اصل دل کی توجہ اور دھیان ہے ان کی بارگاہ کی طرف۔ دل ہی دل میں آپ تصور کر لیں کہ یا اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما دے، آگے نیک اولاد عطا فرما دے، نیک رشتے عطا فرما دے، نیک گھر عطا فرما دے، دل ہی دل میں کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں برکت عطا فرما دے، دل ہی دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ صاحب یہ ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے اپنا ہے۔ یہ چیزیں کچھ اپنے بزرگوں کے ان کے قدموں میں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں اپنے ہر کا بیان سنا، میں اس نے فرمایا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں ہم جو بھی دنیا آخر کے نیک حاجت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک ذات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا اپنا ٹوٹا پھوٹا سا معمول ہے، کہیں بازار سے گزرتا ہوں کوشش کرتا ہوں اپنے خیر اور بھی دعا سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہاں جتنے ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی ہیں ان کی روزی میں رزق حلال میں برکت نصیب فرما۔ ریڈی پر بھی کسی کو دیکھ لوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی دعا دے دوں، ان کے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے آگے جو کہے گا وَلَكَ مِثْلُكَ، یا جو اس کے لیے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ ہاں فرشتہ کا کام ہے۔ ہاں ہم جاتے جاتے آپ جا رہے رستے میں جا رہے ہیں کہ وہاں کے کسی کوئی پریشان حال دیکھ لیں کہ کوئی دکان سے گزر رہے ہیں، آپ ان کو دعا دے دیں الحمدللہ، چاہے ان کو معلوم بھی نہ ہو کہ آپ نے دعا دے دی ان کو الحمدللہ۔ اور ہر دعا قبول ہی قبول انشاءاللہ۔ باقی یعنی یہ جو اب مانگنا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہ خالی نہیں جاتا ہے، یقین رکھیں۔
جو مانگے وہی مل جائے، کوئی پریشانی دور کر دیں یا گناہوں سے پاک اور صاف کر دیں، ورنہ پھر وہ آخر کا ذخیرہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے کہ ہر دعا یا مقبول ہوتی ہے یا محفوظ ہو جاتی ہے، یا مقبول یا محفوظ، بس الحمد للہ اللہ دنیا میں قبولیت کا سزا فرما دیں، ورنہ پھر آخر میں جمع ہو جاتی ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا، حوصلے میں رہنا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، علاج معالجے کے باوجود پھر بھی کوئی بیماری لمبی ہو جائے یا کوئی گھڑی لمبی ہو جائے، پھر سمجھو یہ گھڑی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، دعا کے باوجود پھر بھی آگے نہیں اس کا زمانہ لمبا ہو رہا ہے، پھر سمجھو کہ یہ گھڑیاں اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہیں انشاءاللہ۔ تمام حدیث پر نظر ہو تو سکون دل حوصلے میں رہتا ہے۔ ایک حدیث میں افضل العبادہ انتظار الفرج، کہ تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے الحمدللہ۔ یہ سارا زمانہ یہ ثواب کا ہی زمانہ ہے الحمدللہ۔ چلیں یہ باتیں شاید وفاق کے امتحان میں نہ آئیں، لیکن عرش پر آپ کو پاس کرنے والی ہیں یہ سب باتیں انشاءاللہ۔ ہاں چلو اللہ وفاق ہو، مرض کا امتحان ہو، اللہ اس میں بھی آپ کو پاس کرے، لیکن اصل آخرت ہے یاد میں۔ ہاں اصل آخرت ہے یہ ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی محنت اور کوشش کے باوجود کہیں امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب کے الحمدللہ۔ باقی محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں الحمدللہ۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں، کمزور سے کمزور طالب علم بھی آج اللہ ان سے کام لے رہے ہیں الحمدللہ، چاہے مسجد کے جھاڑو میں لیں، نیکی تو کوئی بھی ہو الحمدللہ۔ بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ سکول کالج کے ماحول میں بھی کہیں کوئی خدمت کرنے کا موقع ملے تو بس یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ، ان کے سائے کی برکت سے اللہ وہاں کے اثرات سے اللہ پاک محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ آگے نہیں پھر وہ متاثر ہوں گے، آپ ان سے متاثر نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اپنے بزرگوں کا سایہ ہو الحمدللہ۔ مولانا قاری ظاہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹک کالج میں پروفیسر رہے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل رہے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اٹک کالج میں پروفیسر رہے، اور لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ الحمدللہ۔ لیکن ان کی نیک صحبت کی برکت سے وہ کالج کے طلباء 5 وقت کے نماز کے پابند ہو گئے، اور ایسا پھر وہ نیکی کا جذبہ پھر جہاں بڑے کئی محکموں میں بڑے بڑے افسر بھی لگے، بالکل بڑی ایمانداری کے ساتھ خدمت کی وہاں پر جا کر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہمارے حفظ صاحب کے ایک بڑے بھائی تھے وہ بھی ایبٹ میں افسر تھے، ان کے پاس تو مہمان آتے، کہتا ہے نہ میں کسی سے چائے پیتا ہوں نہ پلاتا ہوں، بس اپنی حق حلال کی روزی کماتا ہوں اپنے آگے چلیں کرنے کے بعد اگر ماہواری شروع ہو جائے تو اس کے لیے یعنی عورت کے لیے طواف وداع یا طواف وداع اگر وہ نہ کر سکے تو گنجائش ہے طواف وداع میں، لیکن جو طواف زیارت کرنا ضروری ہے، لیکن طواف وداع میں رخ سکتے ہے کیونکہ وہ جا سکتی ہے۔ آگے چلیں یہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا حلقہ پڑھ لی، عبارت پڑھ لی یہاں یا آگے پیچھے یا پوری کر لو پھر بات۔ وحل منهم من لم يكن معه هدي فحاضت فيه فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليلة
حصبة مثل النقل قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع في حج فحفظ غيري قال ما تكتب فينا في البيت ليالي قدمنا قلت بلى قال فاخرجي مع أخيك إذا انتبعت فأهلني بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. کیا معنی ہے اس کا؟ اب حاشی دے کے بتلا رہا ہوں مجھے تاکہ آپ حاشی کا امتحان لے لوں نا، ہم دیکھ کر بتلا رہا. یہاں اور حلقہ یہاں سے کچھ نہ کچھ سمجھا تو ہوگا انشاءاللہ. آپ نے مزید آپ لوگوں نے دیکھ لیں اور عمرہ تو ہو گیا مکمل ہے. اوپر دیکھ لأن معناه الدعاء بالعقل والحلق ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہم ایک یہ ہے نا کہ یہ دعا ہے، معناه الدعاء بالعقل والحلق، لیکن دعا یہ کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کا سفر ہے، اس میں اللہ پاک کی ذات جانور ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلق کی قصر کی توفیق عطا فرمائے ہے نا. حلق عورتوں کے حق میں تو قصر ہی ہے نا. اور یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، یعنی کہ اللہ آپ کو عقل جانور ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذبح کرنے کی اور حلق اور قصر کی ہے توفیق عطا فرمائے. دعائیہ کلمہ ہے. اور بھی توجیحات لکھی ہیں اللہ تعالیٰ. آخر میں یہ بھی ایک توجیہ یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر اس کا یعنی حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا. بعض جیسے کہا جا قاتلہ اللہ و تریبت یداہ، بعض دفعہ نا محاورتیں کلمے استعمال کے جاتے ہیں، وہاں پر لغوی معنی مراد نہیں ہوتا. جیسے قاتلہ اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو قتل کرے، اللہ ان کو غارت کرے. ہاں جیسے بعض دفعہ عورتیں کہہ دیں گے اللہ تیرا ستیہ ناش کرے. آپ نے کیا کیا ہے؟ تیرا ستیہ ناش ہو، ستیہ ہے اس قسم کے جملے ہیں. تو ان سے وہاں پر لغوی معنی مراد نہیں، وہ محاورتاً مکلمے استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات. بہرحال یہ عرب کے اندر یہ کلمات ہیں کہ بطور محاورے کے استعمال کیے جاتے ہیں. یا یہ ہے کہ دعائی جملہ ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جانور ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلق اور قصر کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. چلو اب ایک گھڑی کافی دور ہے. عمرے کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ عمرے کے ارکان کتنے ہیں؟ عمرے کے رکن 2 ہی ہیں، طواف اور سعی. عمرے کے رکن 2 ہی ہیں، طواف اور سعی ہیں. اور حج کے ارکان کتنے؟ حج کے ہر کا ارکان حج میں ایک تو احرام ہے نا. احرام میں پہلے عرض کر دیا ہے کہ احرام صرف چادر کا نام نہیں، احرام نیت اور تلبیہ کا نام ہے. چادریں تو اس کی علامت اور نشانی ہے، احرام ہے. اور پھر طواف زیارت ہے اور وقوف عرفہ ہے.
احرام، طواف زیارت اور وقوف عرفہ، یہ ارکان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی وہ حج کی کتابیں ہیں، پر ہو سکے حج سے پہلے، عمرے سے پہلے جو حج اور عمرے کی کتابیں ہیں ہمارے قاضی حضرات نے لکھی ہیں، ان کا ضرور مطالعہ کر لیں۔ الحمدللہ ڈاکٹر مفتی الواحد صاحب کی کتاب ہے، اور بھی معلم الحجاج ہے اپنا، اس میں بڑی تفصیل سے مسائل ذکر ہیں۔ لہذا حج کے مناسب اور بھی بہت سے حضرات نے کتابیں لکھی ہیں، تو سب کو اس کا مطالعہ کر لیا جائے الحمدللہ۔ اور پھر جن حضرات نے پہلے حج عمرہ کر رکھا ہے ان سے بھی کچھ نہ کچھ مذاکرہ کر لیا جائے آپس میں، پھر انشاءاللہ امید حج کے افعال میں آسانی رہے گی۔ جزاک اللہ۔ آگے چلیں، پھر جانا ہے، آگے چلیں۔ ہاتھوں میں پانی ڈال دیں، ہاتھوں سے پانی گرے اور ساتھ ساتھ نام لے لیں۔ نے پوچھا کہ پہلے کشف و کرامت کے واقعات بہت زیادہ اب کم ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کر بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی سے رکھے سب کو اللہ تعالیٰ۔ کیا کر رہا تو بات رہے ہم ایک عمرے سے لے کر ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، یہ درمیان کے زمانے کے گناہوں کو لے کفارہ بن جاتا ہے۔ یہاں کفارہ سے مراد کیا ہے؟ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو ہے حسنات کے ضمن میں معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں کے ضمن میں معاف ہو جاتے ہیں، باقی جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ ہاں کسی کا اگر حق ادا کرنا ہو، کسی کا حق ادا کرنا ہو تو یہ ہے جو گناہ حقوق العباد سے تعلق ہوتا ہے، وہ تو یہ ہے کہ صاحب حق کو یا ادا کرنے سے معاف ہوگا یا صاحب حق کے معاف کرنے سے معاف ہوگا، یا تو ادا سے معاف ہوگا یا صاحب حق کے معاف کرنے سے معاف ہوگا۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور اس کی جزا، اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حج مبرور نصیب فرمائے، اللہ پاک اللہ حج مبرور عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آگے چلیں، باب پورا ہو گیا، ہم باب پورا کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تھوڑی اس کے بعد کرتے ہیں، ہاں پڑھ لیں۔ کہ عمرہ زیادہ کرنا چاہیے یا طواف؟ میں محسوس ہوتی ہے مقام کروں، میں وہاں پر شروع سالوں میں حج کے سفر میں جا کر بیٹھا، تو وہاں پر ہمارے ہر مفتی شاہ صاحب دامکات مداریہ ان سے پوچھتے گئے، تو ہر کی رائے یہ تھی کہ طواف زیادہ کرنا چاہیے، طواف زیادہ، کیونکہ طواف ایسی بات ہے کہ وہ
یہاں بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی اور جگہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی الحمدللہ، اس کا محل ہی ہے۔ لیکن بعد کعبہ حرات کا ذوق اپنا عمرے کا بھی تھا الحمدللہ۔ ہمارے حضرت چشتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بنور ٹاؤن تخصص الحدیث کے رئیس، ان کے بارے میں حضرت کا معمولیت اگر صبح فجر کے بعد فجر کی نماز یا فجر کی نماز پڑھ کر مسجد عائشہ تشریف لے جاتے اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھتے، حالانکہ 90 سال قریب ان کی عمر اور عمرہ کرتے یہ پھر اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی کی طواف کی طرف زیادہ میل ہے رغبت ہو تو طواف خوب کر لے الحمدللہ، باہر کو عمرے کا اگر ہمت ہو تو بعض عمرہ بھی کر لے، جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اس میں ہمتیں مختلف ہوتی ہیں، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کر لیا آپ نے؟ ہاں یہ بات پورا کر لو پھر اس کے بعد جزاک اللہ